اللہ تعالیٰ شرک کے معاملے میں بہت غیرت مند ہے۔ تم جانتے ہو کہ انسانیت کے ہر دور میں سب سے بڑا مسئلہ شرک ہی رہا ہے۔ اس شرک کی وجہ سے آج سب سے زیادہ لوگ مارے جائیں گے، کیونکہ شرک کی معافی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہاں، کسی کے حالات اور ماحول کا کوئی عذر ہو تو خیر ہے، وگرنہ شرک کرنے والے کسی شخص کے لیے آج نجات کی معمولی سی بھی کوئی امید نہیں، چاہے وہ مسلمان ہو۔ میں نے دریافت کیا۔ ہاں، صالح نے جواب دیا، شرک جہنم کی آگ کا شعلہ تھا۔ آج یہ لازماً ہر اس شخص کو جلائے گا جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اس کی ذات، صفات یا حقوق و اختیارات میں شریک ٹھہرایا تھا، غیر اللہ کی عبادت کی تھی، اس سے دعا مانگی تھی، اس کو سجدہ کیا تھا، اس کو خدا کا شریک سمجھا تھا اور صفات و اختیارات الہی میں حصے دار ٹھہرایا تھا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ اب آگے ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے چلتے چلتے صالح سے پوچھا، وہ کیا؟ صالح نے دریافت کیا، وہ یہ کہ اولین سے آخرین تک مسلمانوں کی تعداد کروڑوں بلکہ اربوں میں تھی، تو پھر لیلا کا نمبر بالکل ابتدائی میں کیسے آ گیا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ شناختی کارڈ دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں؟ میں سمجھا نہیں کہ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی غالب ترین اکثریت نے اپنے لیے مسلمان ہونے کی شناخت پسند ہی نہیں کی۔ بیشتر لوگوں کے لیے ان کا اپنا فرقہ، اپنے اکابرین اور اپنا مسلک ہی اصلی شناخت بنا رہا۔ چنانچہ آج کے دن جب امت مسلمہ کا حساب کتاب شروع ہوا تو پہل صرف ان لوگوں کو بلایا گیا جو صدقے دل کے ساتھ توحید ماننے والے اور ہر قسم کے فرقہ واریت سے اوپر اٹھ کر صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپنی نسبت کرنے والے، ہر طرح کی انحراف سے اپنے دین کو محفوظ رکھنے والے لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی حق کے معاملے میں اپنے تعصبات اور وابستگیوں کو اہمیت نہیں دی۔ جب کبھی حق سامنے آیا تو انہوں نے کھلے دل سے اسے قبول کیا۔ ایسے لوگوں میں عرش کے سائے تلے کھڑے صالحین بھی شامل تھے، اور وہ لوگ بھی جن کے اچھے اعمال کے ساتھ برے رویے بھی ملے ہوئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے برے اعمال کو نظر انداز کر کے اور ان کے نیک اعمال کی بنا پر نجات کا پروانہ ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، اس لیے تمہاری بیٹی لیلا کا نمبر جلد آ گیا۔ وہ کم از کم اس معاملے میں بالکل پکی نکلی تھی۔ جو اس کی عملی کمزوریاں تھیں وہ حشر کی سختیاں جھیلنے کی بنا پر قابل مواخذہ قرار نہیں پائیں، بلکہ رب کریم نے کمال کی عنایت سے اسے بھی تمہارے ساتھ کر دیا، حالانکہ اس کے عمل تمہارے جیسے نہیں تھے۔ مگر میرا حساب کتاب اور فیصلہ تو ابھی ہوا نہیں۔ تم اس وقت جہاں ہو اس کا مطلب یہی ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے، البتہ اعلان ابھی نہیں ہوا، اور بے فکر رہو، حشر کے دن کے اختتام پر سب سے آخر میں ہوگا۔ ایسا کیوں؟ میں نے دریافت کیا تو صالح نے وضاحت کی، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کی نجات کا فیصلہ موت کے وقت ہی ہو جاتا ہے، یعنی انبیاء، صادقین، شہداء اور صالحین۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ صالح نے اپنی بات جاری رکھی، ان میں سے انبیاء اور شہداء وہ لوگ ہیں جن کا اصل کارنامہ عام لوگوں پر دین حق کی شہادت دینا اور توحید و آخرت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ آج قیامت کے دن ان دونوں گروہوں کے افراد اپنی شہادت کی رودات اللہ کے حضور پیش کریں گے جو انہوں نے دنیا میں لوگوں پر دی تھی۔ اس طرح لوگوں کے پاس یہ عذر نہیں رہ جائے گا کہ حق اور سچائی انہیں معلوم نہیں ہو سکی، کیونکہ یہ انبیاء اور شہداء سچائی کو کھول کھول کر بیان کرتے رہے تھے۔ چنانچہ اس شہادت کی بنیاد پر لوگوں کا احتساب ہوگا اور ان کے ابدی مستقبل کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ سارے انسان نمٹ جائیں گے، اور آخر میں تمہارے جیسے سارے شہداء کو بلا کر ان کی کامیابی کا اعلان کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر کہیں جا کے لوگوں کو جنت اور جہنم کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ فوراً جنت یا جہنم میں نہیں جائیں گے۔
نہیں فوراً نہیں جائیں گے، بلکہ ایک ایک شخص کا حساب کتاب ہوتا جائے گا۔ اگر وہ کامیاب ہے تو سیدھے ہاتھ کی طرف عزت و آسائش میں، اور اگر ناکام تو الٹے ہاتھ کی طرف ذلت اور عذاب میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ جب سب لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا تو پھر لوگوں کے گروہ در گروہ جنت اور جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کا دروازہ کھولیں گے، اور پھر اہل جنت زبردست استقبال اور سلام و خیر مقدم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ اس وقت حضور حوض کوثر کے پاس ہیں۔ آپ کی امت میں سے جس کسی کا حساب کتاب ہو جاتا ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے تو اسے پہلے حضور کے پاس لایا جاتا ہے، جہاں جام کوثر سے اس کی تواضع ہوتی ہے، جس کے بعد وہ نہ صرف حشر کی ساری سختیاں اور پیاس بھول جاتا ہے بلکہ آئندہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوتا۔ ویسے تمہیں جام کوثر یاد ہوگا؟ کیوں نہیں؟ میں نے جواب دیا۔ صالح کی بات سن کر میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ میں نے صالح سے کہا، کیوں نہ ہم پہلے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائیں؟ ابھی میری زبان سے یہ جملہ نکلا ہی تھا کہ ایک صدا بلند ہوئی، امت محمدیہ کی کامیاب لوگوں کا حساب مکمل ہو گیا، اب امت عیسوی کا حساب شروع ہو رہا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے صالح کو دیکھا تو اس نے کہا، اب حضرت عیسیٰ اپنی قوم پر گواہی دیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں اپنی تعلیمات کا خلاصہ پیش کریں گے۔ یہ اپنی قوم کے مجرمین کے خلاف ان کی شہادت ہوگی، اور صحیح عقیدے اور عمل والوں کے حق میں یہ ایک نوعیت کی شفاعت بن جائے گی۔ اس کے بعد ان کی امت میں سے جن لوگوں کے عقیدے بالکل اس تعلیم کے مطابق ہوئے، ان کی غلطیاں اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دے گا، اور سرسری حساب کتاب کے بعد وہ سب کامیاب قرار پائیں گے۔ کیا یہی کچھ مسلمانوں کے معاملے میں ہوا تھا؟ ہاں، سب سے پہلے نبی آخر الزماں کو بلایا گیا تھا اور انہوں نے گواہی دی تھی۔ یہ گواہی آپ کا انکار کرنے اور آپ کی نافرمانی کرنے والوں کے خلاف ایک شہادت بن گئی۔ کاش تم وہ منظر دیکھ پاتے۔ ان میں سے ہر شخص کی خواہش یہ ہو گئی تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ البتہ یہ شہادت لیلا جیسے لوگوں کے حق میں شفاعت بن گئی۔ گرچہ نجات کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان کا ایمان و عمل مجموعی طور پر حضور کی شہادت کے مطابق تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی امت مسلمہ کے صرف ان لوگوں کو نجات ملی ہے جن کا عقیدہ و عمل حضور کی تعلیمات کے مطابق تھا۔ ہاں، ان کی غلطیاں نظر انداز کر دی گئیں، اور یہی دیگر انبیاءوں کے امتوں کے ساتھ ہوگا۔ انبیاء کی امتوں کے ان لوگوں کو نجات مل جائے گی جن کا عقیدہ و عمل مجموعی طور پر اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق تھا۔ اس کے بعد میدان حشر میں صرف مجرم اور نافرمان ہی فیصلے کے منتظر رہ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد عمومی حساب کتاب شروع ہوگا۔ عمومی حساب کتاب؟ میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو صالح نے کہا، تمام امتوں کے حساب کتاب کا پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں صالحین کی کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے، اور لیلا جیسے لوگوں کو رسمی حساب کتاب کے بعد فارغ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد عمومی حساب کتاب شروع ہوگا، جس میں عمل کی پوری جانچ پڑتال کے بعد فیصلہ ہوگا۔ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں سارے مجرمین زد میں آ جائیں گے۔ البتہ اہل ایمان میں سے بہت سے لوگ اپنے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنا پر نجات پائیں گے، اور ان کے میزان کے دائیں پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ان کا میدان حشر میں خوار و خراب ہونا ان کی معافی کا بہانہ بن جائے گا۔ اسی کو میں عمومی حساب کتاب کہہ رہا ہوں۔ البتہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو آخری وقت تک کے لیے روک دیا جائے گا اور حساب کتاب کے لیے نہیں بلایا جائے گا۔ یہ وہ مومن ہوں گے جن پر گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے انتظار کا یہ انتہائی طویل وقت ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں سال تک چلتا چلا جائے گا، جس میں انہیں بدترین سختیاں، مصیبت اور پریشانی جھیلنا ہوگی۔ پھر کہیں جا کے ان کی نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا۔ وہ امکان کیا ہوگا؟
وہ امکان اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا ظہور ہے کہ وہ اپنے عدل کے مطابق لوگوں کو مکمل سزا دینے کے بجائے حشر کی سزا کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے، اور اس کے بعد ان کی معافی کا سبب اپنے نبیوں اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس درخواست کو بنا دے گا کہ ان کا حساب کتاب بھی کر ہی دیا جائے۔ مگر حشر کی اتنی تکلیف اٹھانا اور پھر نجات پانا تو کوئی اچھا طریقہ نہیں ہوا۔ میں نے تعسف بھرے لہجے میں پوچھا تو صالح نے جواب میں کہا، اچھا طریقہ بتانے ہی تو انبیاء کرام آئے تھے کہ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، اور کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو۔ نجات کا سب سے سادہ اور آسان نسخہ یہی تھا، مگر نبیوں کی بات کسی نے سنی ہی نہیں، اور اس کا نتیجہ آج بھگت لیا۔ میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ تو بڑی خرابی اور خواری کے بعد معافی ہوگی۔ میں تو لیلا کی پریشانی نہیں دیکھ سکا تھا جو ابتدائی میں نجات پا گئی، تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو آخر تک انتظار کرتے رہیں گے اور حشر کی سختیوں اور مصائب برداشت کرتے رہیں گے۔ میرے بھائی، تم نے لیلا کو جن حالات میں دیکھا تھا وہ تو بہت اچھے تھے، لیکن اب میدان حشر کا ماحول بہت بھیانک ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہنم کا دہانہ مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے، جس کے بعد صرف حشر کی گرمی ہی نہیں بلکہ جہنم کا نظارہ اور اس میں جانے کا امکان بھی لوگوں کو مار ڈال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب مجرموں پر بھڑک رہا ہے۔ لوگ اپنے سامنے تباہی اور رسوائی کے دروازے کھلے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب اتنا ہولناک ہے کہ انسان کی برداشت سے باہر ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے اس وقت تم اہل محشر کے خوف اور ان کے ذہنی و جسمانی عذاب اور نفسیاتی اذیت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ کیا یہ وہی طریقہ ہے جس کے ذریعے سے لوگ نجات کی آس لگائے بیٹھے تھے؟ کاش لوگ دنیا میں ہی سمجھ لیتے کہ نجات کا انحصار ایمان اور عمل صالح پر ہوگا۔ حضور نے ساری عمر اسی کی دعوت دی تھی، مگر لوگوں کی خوش فہمیوں کا کیا کیجیے۔ حضور کی اصلی دعوت کو تو انہوں نے پیچھے پھینک دیا اور اپنے گمانوں کی جھوٹی دنیا آباد کر لی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ کچھ نہ بھی کریں، شفاعت انہیں بخشوا دے گی، مگر آج یہ بالکل واضح ہو چکا تھا کہ نجات ایمان اور عمل صالح پر ملے گی۔ ہر وہ بڑا گناہ جس کی توبہ نہیں کی، اس کی سزا آج حشر کی سختی اور جہنم کی بھیانک سائے تلے بھگتنا پڑے گی۔ اے کاش کہ لوگوں کو یہ بات آج سمجھ آنے کے بجائے دنیا ہی میں سمجھ آتی، تو ان کی ساری زندگی توبہ کرتے گزرتی۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ صالح نے مجھے دیکھ کر کہا، میرا خیال ہے کہ حوض کوثر پر جانے سے قبل حضرت عیسیٰ کی گواہی کا منظر دیکھ لیتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلیں گے۔